بادشاہ اور غلام کی بیوی۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن کا جادو چل گیا۔ ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جہاں ایک خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلایا کر پوچھا، یہ کون ہے؟ باندی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن کا جادو چل گیا تھا۔ بادشاہ اس حسین عورت تک پہنچنے کے طریقے سوچنے لگا۔ اس نے اپنے غلام فیروز کو بلایا۔ جب فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ کہنے لگا، فیروز، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ، اور اس کا جواب بھی ساتھ ہی لے آنا۔ فیروز خط لے کر گھر گیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ سفر کے سامان کی تیاری کرنے لگا۔ رات گزری اور صبح منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم کے بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر جیسے ہی فیروز نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ فیروز کے گھر پہنچ گیا اور آہستہ سے فیروز کا دروازہ کھٹکایا۔ فیروز کی بیوی نے دروازے کی آڑ میں پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ کہنے لگا، میں تو ہمارے شوہر کا مالک اور بادشاہ ہوں۔ فیروز کی بیوی نے یہ سن کر دروازہ کھول دیا اور بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی بادشاہ کو اپنے گھر دیکھ کر حیران ہوئی اور بادشاہ سے اپنے غریب خانے میں آنے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ پھر فیروز کی بیوی ایک نیک اور سمجھدار عورت تھی۔ بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح آنے میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے لڑکی، شاید تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ شیر کو اگرچہ کتنی بھی بھوک لگی ہو وہ مردار نہیں کھاتا، اور بادشاہ سلامت، آپ تو اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہیں جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس کی باتیں سن کر بہت شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن جلدی میں اپنا رومال وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ آج فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ بادشاہ نے جو خط اسے دیا تھا وہ تو گھر ہی چھوڑ آیا ہوں۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچ گیا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر بستر پر پڑے رومال پر پڑی جو بادشاہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ یہ دیکھ کر فیروز کا سر چکر آ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا وہ اپنا مطلب پورا کرنا چاہتا ہے۔ فیروز خط لے کر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے واپس آ گیا۔ انعام کے طور پر بادشاہ نے اسے کچھ اشرفیاں عنایت فرمائی۔ وہ اشرفیاں لے کر بازار گیا، اپنی بیوی کے لیے کچھ کپڑے اور سامان خریدا۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تو ہمارے میکے چلتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا لائے ہو؟ فیروز نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور یہ سب میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ بیوی تیار ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کی طرف روانہ ہو گئی۔ فیروز بیوی کو گھر چھوڑ کر واپس آ گیا اور ایک مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کو پوچھا نہ واپس لے کر آیا۔ کچھ دنوں بعد فیروز کے سالے اس کے گھر پہنچ گئے اور کہنے لگے، ہماری بہن سے غصہ اور ناراضگی کی وجہ بتاؤ، ورنہ ہم تمہیں قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز کہنے لگا، جیسے تو ہماری مرضی، مگر میرے ذمے ایسا کوئی حق نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ قاضی صاحب، ہم نے پھولوں سے بھرا ایک سرسبز باغ اس کے حوالے کیا تھا، اس نے سارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا۔ فیروز نے کہا، جو باغ میرے حوالے کیا گیا تھا وہ میں نے اس سے بہتر حالت میں انہیں لوٹا دیا ہے۔ قاضی لڑکی کے بھائیوں کی طرف متوجہ ہوا اور بھائی کہنے لگے، ہاں اس حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس باغ واپس کرنے کی وجہ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں فیروز، تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز کہنے لگا، میں باغ کسی
بغض نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ایک دن باغ میں داخل ہوا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ بس مجھے خوف آیا کہ شیر مجھے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ شیر کے اقدام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب سن رہا تھا، سب سمجھ گیا اور کہنے لگا، فیروز اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر جاؤ۔ واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تو ہمارے باغ میں گیا تھا، لیکن وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم میں نے تو ہمارے جیسے باغ کے گرد کوئی دیوار نہیں دیکھی۔ اس طرح مقدمہ برخاست ہو گیا۔ فیروز گھر واپس لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی لے آیا۔ نہ قاضی کو پتہ چلا نہ ہی کسی اور کو کیا ماجرا تھا۔ دوستو، نیک بیوی یا خاوند ہونا کسی جنت سے کم نہیں، لیکن شک کی ایک جھوٹی سی چنگاری آپ کے بسے بسائے گھر کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ان معاملات میں جلد بازی کبھی نہ کریں۔ اپنے گھروں کو اجڑنے سے بچائے رکھو کہ خوب بہتر ہے۔ اپنے اہل و عیال کے عیب چھپائے رکھنا، اپنے گھروں کے بید کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا۔ اللہ ہمارے گھروں کی خوشیوں سے بھر دے اور ہمارے اہل و عیال کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ دوستو، ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔